کہ اسے پڑھاؤ، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آستان، اس کے دسترخوان کے سامنے گھی اور فالودہ ہوگا، کیونکہ گھی اور فالودہ وقت کے خلیفاؤں کے دسترخوان پر ہوتا تھا، اور خدا نے وہ درجہ آپ کو دکھایا جس کو بچپن ہی میں حضرت امام اعظم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر سمجھ لیا تھا۔ بولیے سبحان۔ علم دین کسی کو رسوا نہیں کرتا، علم دین کسی کو رسوا نہیں کرتا۔ میرے دوستو بزرگوں، آئیے میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی بات یہاں پر پڑھ کر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی باطنی آنکھیں تھیں، اور تاریخ بغداد کا ایک حوالہ سنیے۔ امام اعظم نے ایک مرتبہ اپنی فراست سے، یعنی حضرت داؤد طائی کو یہ کہا تھا۔ حضرت داؤد طائی نے اپنا کوئی مسئلہ ان کو بتایا نہیں، امام اعظم بیٹھے تھے، حضرت داؤد طائی جیسے آئے، ابھی جا کر گوگل پر داؤد طائی لکھنا اور پڑھنا یہ کون تھے، تو پھر تم کہنا کہ پھر امام اعظم وہ ہے کہ بندہ گردن ہی جھکا کر ان کو سلام پیش کرے۔ بولو سبحان اللہ۔ سنیو قربان ہو جاؤ، تمہیں امام ملا بھی تو امام اعظم، غوث ملا بھی تو غوث اعظم۔ یہ خوشبختی کی اعلیٰ نشانی ہے۔ قدر کرو، فرقوں میں نہ بٹو، دستوں گریبان نہ ہو، اپنے بزرگوں کے عرس اور ان کی تعلیمات پر میں اور آپ جمیں۔ حضرت داؤد طائی جب تشریف لائے تو حضرت داؤد طائی آئے تو امام اعظم نے ان سے فرمایا، تم تو عبادت ہی کیوں کر رہ گئے؟ تو امام ابو یوسف سے انہوں نے فرمایا، امام ابو یوسف سے فرمایا کہ تم تو دنیا کی طرف مائل ہو گئے، یعنی دنیاوی منصب کو قبول کر گئے۔ تو ان دونوں کی طرف اشارہ یہ تھا کہ تم عبادت ہی کیوں ہو گئے، یعنی تمہیں ولایت ملے گی، اور تم دنیا ہی کی طرف مال ہو گئے، یعنی تم مالدار ہو جاؤ گے۔ امام ظفر کہتے ہیں، امام اعظم کے تیسرے شاگرد، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم ایسا ہی ہوا جو امام اعظم نے دونوں کے بارے میں کہا تھا، وہ دونوں دنیا میں پھر اسی منصب پر کے اوپر آئے۔ یہ تاریخ بغداد کے اندر موجود ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ فتح رضویہ شریف کی ابتدائی جلد میں نقل فرما رہے ہیں۔ امام عبد الوہاب شعرانی امام جلال الدین سیوطی کے شاگرد، امام شعرانی اپنی کتاب میزان الشریعہ کے اندر اس بات کو لکھتے ہیں، اعلیٰ حضرت نقل کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیدی علی خواص جو شافی مذہب کے بہت بڑے عالم تھے، وہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مشاہدات اتنے باریک اور دقیق تھے کہ جن بڑے بڑے صاحبان کشف مطلع نہیں ہوتے تھے، امام ابو حنیفہ ان چیزوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ یعنی اتنی باریک نظر آپ کی روحانیت کے اندر اللہ رب العالمین نے وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا۔ اب یہاں پر آخر میں ایک بڑی پیاری بحث آ گئی۔ مثلا دیکھیے، عبادت گناہوں کو مٹا دیتی ہے، توجہ کرنا، عبادت گناہوں کو، اب کیا ہوا؟ مثلا گندگی گناہ، عبادت پانی، تو گناہ کو جو چیز ختم کرے گی وہ اس ختم کرنے کا آلہ ہوئی، اس کا آلہ ہوئی، اس کا اوزار ہوئی، یعنی اس کی وجہ سے گناہ معاف ہوئے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، یہ درست ہے کہ ہر طرح کی عبادت اللہ کے حکم سے گناہوں کو زائل کر دیتی ہے، مگر یہ ضروری نہیں جس چیز سے گناہ زائل ہو اس آلے میں بھی گناہ صلاحیت کر جائے۔ سمجھ رہے ہیں اردو؟ یعنی جو چیز جس کی وجہ سے گناہ ختم ہوا ہے تو گناہ کو وہ ختم کر رہا ہے، تو کیا گناہ کی گندگی اس کے اندر بھی صلاحیت کر گئی ہے؟ اعلیٰ فرماتے نہیں، مثال سے سمجھ جاؤ گے بھی آپ آگے۔ فرمائے لیکن دو چیزیں ایسی ہیں جس میں گناہ کی گندگی صلاحیت کرتی ہے، ایک وضو کے پانی میں اور ایک مال زکات میں۔ اب دیکھیں وضو کا پانی کیوں؟ حدیث پاک میں آیا، رسول کریم مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث، جب مسلمان مومن بندہ وضو کرتا ہے، اپنا چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے ہر گناہ نکل جاتے ہیں۔ جس طرف اپنی دونوں آنکھوں سے دیکھا پانی کے ساتھ یا آخری قطرے کے ساتھ، جب وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے تو جو گناہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کیے ہیں وہ پانی کے ذریعے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں حدیث شریف میں کہ پانی کے ذریعے گناہ دھل جاتے ہیں، تو پانی گناہ کو دھونے کے لیے اس کا ٹول بنا، اس کا آلہ بنا، اس کا اوزار بنا۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ خود گندگیوں والا ہو جاتا ہے، لیکن دیکھنے والے کا۔ اب زکات دیکھیے، زکات آپ نے نکالا تو سرکار فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، انما ہی اوساخ الناس، زکات لوگوں کا میل کچیل ہے۔ اب نوٹ میں کہاں سے میل لگ گیا؟ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں عبادات
یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گناہوں کو اگر ہٹائیں گی بھی تو اس کے اندر گناہ کی کیفیت شرائط کرتی ہے. جیسے زکوٰۃ کے مال کو گندا کہا گیا. اب نظر تو نہیں آ رہا، نوٹ تو بالکل صاف ہے.